السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد النبی پر وہابیہ دیابنا یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا حضور نے اسے منایا ہے، کیا صحابہ نے اسے منایا ہے، کیا قرآن میں اس کی دلیل ہے، کیا حدیث میں اس کی دلیل ہے؟ تو میں کہتا ہوں ہاں، قرآن میں بھی اس کی دلیل ہے، حدیث میں بھی اس کی دلیل ہے، اور صحابہ نے بھی منایا ہے، خود حضور نے بھی منایا ہے، بلکہ خود اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ولادت کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن جن کے اندر عقل ہو وہ سمجھیں گے، جن کا عقل چوپائے لے کر گئے ہوں ان کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے ہم بارہا اس بات کو کہتے ہیں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ سن لیجئے، صحابہ نے بھی حضور نے بھی منایا، قرآن اور حدیث کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ کیا ہے اس میں؟ اسی بات کا تذکرہ ہے۔ تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا گیا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس وقت نبی کی ولادت کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا، اللہ نے عہد لیا کہ جب میں تمہیں بھیجوں گا کتاب و حکمت دے کر اس دنیا میں، اور پھر جب اپنے محبوب کو بھیجوں گا اور تم ان کا زمانہ پاؤ گے تو کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے؟ اب یہ کیا ہے؟ میلاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ حضور کی ولادت کا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے یہ بتائیے۔ یہ کہنا کہ اس کی اصل کہاں ہے تو قرآن میں موجود ہے یار، لیکن عقل والوں کو سمجھ میں آئے۔ جی ہاں، عقل والوں کو سمجھ میں آئی۔ اب یہ میلاد ہی تو ہے کہ حضور کے آنے کا تذکرہ، اور جتنے انبیاء آئے سب نے حضور کی میلاد منائی ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ آنے والے ہیں۔ کون آنے والے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، وہ آنے والے ہیں۔ اور جب حضور تشریف لائے تو ہم غلام یہ کہتے ہیں وہ آ گئے ہیں۔ نبیوں نے یہ کہا وہ آ رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں وہ آ گئے ہیں۔ اب نبی پر تو شرک نہیں، لیکن امتی پر شرک لگا رہے ہیں یار۔ اگر وہ آ گئے ہیں کہنا شرک ہے تو پھر وہ آ رہے ہیں کہنا کیسے جائز ہو گیا؟ تمام نبیوں نے یہی تو کہا، اور ہم اسی بات کا تذکرہ میلاد کی محفل میں کرتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ سن لیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے ہے۔ حضور تشریف لائے اور فرمایا، ما اجلسکم، کس چیز نے بٹھایا تمہیں؟ کہنے لگے، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا کس بات پر؟ انہوں نے عرض کیا، علی ما ہدانا للاسلام، اس پر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت عطا فرمائی۔ ومن بہ علینا، اور ایک روایت میں ہے ومن بک علینا، اور ہم پر اس نے جو احسان کیا کہ آپ کو نبی بنا کر ہمارے درمیان بھیجا۔ اب آپ سنیے آگے کی روایت۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ اسی کام کے لیے تم بیٹھے ہو؟ کہا ہاں، اسی لیے بیٹھے ہیں۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا، میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ تمہیں پر کوئی شک تھا، بلکہ جبرائیل میرے پاس آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر فخر کر رہا ہے، جو مل کر نعمت کا یہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ دلیل نہیں ہے حضور کی ولادت کا، یا حضور جو نعمت بن کر تشریف لائے اس کو یاد کریں، یہ دلیل نہیں ہے۔ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میلاد منانا جائز ہے؟ میلاد کا مطلب اصل میں تم نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے۔ میلاد کا مطلب ہے حضور کی فضائل کو بیان کرنا، سیرت کو بیان کرنا، حضور کی زندگی کو بیان کرنا، اور جلوس جو ہم نکالتے ہیں
تو یہ دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ اس جہان میں سب سے شانتی والا اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے، اور اس کے پیغمبر یہ سب سے زیادہ امن پسند ہیں، اور اس پیغمبر کے فالوور یہ سب سے زیادہ امن پسند ہیں۔ حضور کی زندگی کے حوالے سے دوسروں کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کو پڑھو، ان کے نام کا نعرہ بلند کرنا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کو سیکھنے، ان کی زندگی کو پڑھو، یہ کون تھے، اس سے اسلام کا پرچار کرنا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں جلوس کو ایک عیب بنا دیا ہے۔ تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ میلاد منانا درست ہے۔ معزز ناظرین، آپ کے لیے ایک ضروری اعلان ہے۔ اگر آپ دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں تو آج ہی اللہ عز و جل اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں۔ آپ فرائض ادا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اپنی زندگی میں کم از کم 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے لیے ہمارے ایک بھائی نے ایک اپلیکیشن، اسلامک اپلیکیشن قافلہ درود شریف ایپ لانچ کیا ہے، جس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور آپ اسے پلے اسٹور سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت طرح کے فیچر موجود ہیں، حتیٰ کہ آپ ڈیلی جو درود شریف پڑھتے ہیں، ڈیلی بیسس پر آپ اسے انٹر کر سکتے ہیں اور اسے محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک دن میں کتنی بار درود شریف پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی دن درود شریف پڑھے اور انٹر کرنا بھول گئے تو ایک ساتھ 7 دنوں کی انٹری کرنے کا آپشن بھی پائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی نماز قضا ہے یا آپ کوئی اور وظیفہ کرتے ہیں تو آپ اس کی بھی ٹریکنگ اس ایپ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں صرف ایک ہی موبائل ہے تو ایک ہی موبائل فون میں آپ 4 سے 5 اکاؤنٹ بنا کر گھر والے جو درود شریف پڑھتے ہیں ان کے پڑھے ہوئے درود کو آپ اس میں انٹر کر سکتے ہیں، ان کے پڑھے ہوئے وظیفے کو آپ ٹریکنگ میں لے سکتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں۔ درود شریف یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، تو درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال لیں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔